बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी में यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो तलबा हैं, उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशन था। और ट्रेनिंग सेशन के बाद मेरी एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी मेरी कि मैं उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के जो चेयरमैन हैं मौलाना इदरीस साहब और मौलाना इलियास साहब, इनसे मैं जो है इंटरव्यू लूँ और इनसे मैं कुछ सवालात पूछूँ। लेकिन ये जो है इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है मीडिया पर आने में, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट के बाद अब ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। और मौलाना इदरीस साहब के बारे में मैं आपको बताऊं, आप ये फैमिली इनकी सारी लंदन में है, इनके बच्चे जो है बरतानिया में है, वहाँ पर सबक पढ़ते हैं और इनकी सारी जायदाद सारी चीज़ें वहाँ पर है। लेकिन ये पाकिस्तान में आकर इन्होंने जो है उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी का बुनियाद रखा पाकिस्तान में, और यहाँ पर जो यतीम बच्चे हैं, जो मिस्कीन बच्चे हैं, इन सब की आप ये मदद कर रहे हैं और इनकी फैमिलीज़ जो है उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी ढेर सारे अच्छे काम पूरे मुल्क में ये कर रहे हैं। और मौलाना इलियास साहब भी इनके साथ जो है आप यही मदद कर रहे हैं। और मौलाना इलियास साहब जो है इस्लामिक स्टडीज़ में, इस्लामियात में इन्होंने जो है PhD की है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद ये मेरे साथ बैठे हैं और मैं इनसे कुछ सवालात पूछूंगा इनकी लाइफ के हवाले से और इनके विज़न के हवाले से, और उन्होंने उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी का स्टार्ट क्यों लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने बरतानिया को क्यों छोड़ा, चूँकि लंदन में आपके पास सारी चीज़ें थी, आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आपने उसको छोड़कर यहाँ पर पाकिस्तान में आपने ये काम शुरू किया, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि जो मकसद था सामने, उसके लिए छोड़ नहीं पड़ा। और ज़ाहिर बात है कि ये जो काम हो रहा है यतीमों के हवाले से, यतीमों के तालीम के हवाले से, बाकी यहाँ पर जो और उम्मा फेटस के प्लेटफार्म से जो काम हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी था कि अगर मैं वहाँ अपने बच्चों के पास रहूँ तो शायद ये काम मुतासिर हों। और सारी दुनिया अपने बच्चों के लिए लगी हुई है, बल्कि हर शख्स इस वक्त इस दुनिया में, इस दौड़ में है, इस मुकाबले में है कि मैं दूसरों से आगे कैसे जाऊँ। तो और वो सारी इस दुनिया की ज़िंदगी के लिए है। कंपटीशन का दौर है। जी हाँ, कंपटीशन का दौर है, मुकाबला है। अब हमने तो जैसा कि आप समझते हैं और जानते हैं कि ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है, यहाँ की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है और आखिरत की ज़िंदगी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो यूँ कि हम गए थे यहाँ की ज़िंदगी की खातिर, वापस आए हैं आखिरत की ज़िंदगी की खातिर, माशाल्लाह, कि वहाँ की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, और इस सिलसिले में यहाँ ठहरे हुए। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी का बुनियाद आपने क्यों रखा, मतलब जब आप इसके बुनियाद रख रहे थे तो इसके पीछे मकसद क्या था, आपका विज़न क्या था कि उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी को बनाकर मैं ऐसा क्या करूँगा इस मुल्क के लिए? जैसे कि सारी दुनिया जानती है कि जो यतीम बच्चे हैं, जब बाप का साया सर पे न हो तो यकीनन उनकी ज़िंदगी में अंधेरा आ जाता है। अब उन बच्चों के सर पे हाथ रखकर उनका सहारा बनना, कुरान और हदीस में इसके बड़े फ़ज़ाइल आए हैं। और यहाँ हमारे इस मुल्क में अगर हम इन यतीम बच्चों की तालीम व तरबियत पे तवज्जो देंगे और इसके लिए हम वक्त निकालेंगे अपने बच्चों के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अपने बच्चों के लिए तो सारी दुनिया कर रही है, अपने बच्चों के लिए इंसान किया बल्कि जानवर भी करता है, लेकिन अपने बच्चे इस दुनिया की हद तक हमारे साथ रहेंगे। अब कब्र में जाके, आखिरत में जाके अगर हमने इन यतीमों के सर पे हाथ रखा तो ये हमारी आखिरत इससे बनेगी। अब आपने जो कहा कि आपने कैसे सोचा तो इस तरह के उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के जो काम हमने शुरू किए, तो हम रिलीफ़ के काम कर रहे थे, जहाँ इमरजेंसी रिलीफ़, जहाँ फ्लड हो, अर्थक्वेक हो या इस तरह के और ज़मीनी जो जंगी हालात होते हैं मुल्क में, वहाँ जहाँ भी हम इसमें गए तो वहाँ पे हमने इस तरह के हालात देखे कि एक यतीम बच्चे और जो बेवा औरत होती है, इनकी जो इमरजेंसी है वो वक्ती या टेम्परेरी नहीं, वो परमानेंट होती है। अगर इनकी मदद न की जाए तो हमेशा के लिए ये न सिर्फ ये कि इनकी अपनी ज़िंदगी मुश्किल होती है, बल्कि ये मुल्क व कौम के लिए भी मुश्किलात पैदा कर देते हैं। जब इन्हें आप तालीम नहीं देंगे तो ये मुश्किलात पैदा करेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पे काम करें, और उसके लिए हमने एक कदम उठाया और अल्लाह ने हमारी मदद की और ये काम चल पड़ा।
اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا آگے کا پلان کیا ہے؟ مطلب ابھی تو فی الحال امہ چلڈرن اکیڈمی تو ہے دنیا کے کئی زیادہ ممالکوں میں ہیں، لیکن پاکستان میں صرف اس کے 2 برانچز ہیں، ایک نوشہرہ میں ہے اور ایک وزیرستان میں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو آگے پھیلائیں گے کیسے، اور اس کے علاوہ یہاں پر بچوں کو کیا کیا چیزیں جو ہے پرووائڈ ہیں؟ مطلب الحمدللہ میں نے یہاں پر خود وزٹ کیا ہے امہ چلڈرن اکیڈمی کا، نوشہرہ کے برانچ کا. یہاں کے بچوں کا ماشاءاللہ میں نے ڈسپلن دیکھا، ان کی باتوں کا انداز، ان کے رہنے کا انداز، ان کی ساری چیزیں جو میں نے دیکھی، میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، انسپائر ہوا تھا کہ یہاں پر یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے. تو آگے کا پلان کیا ہے، اور آپ یہاں پر یتیم بچوں کی آپ ان کی کیسے خدمت کر رہے ہیں، اور ان کو کیا کیا فیسیلیٹیز جو ہے پرووائڈ ہیں؟ آگے کے پلان کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو آگے اس کام کو پھیلانا ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے نا. آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ابھی جو آئندہ کا وہ ہے وہ انشاءاللہ میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس ذمہ داریوں کو انشاءاللہ نبھاؤں گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آگے کے لیے یعنی یہ اکیڈمی یا وانا اکیڈمی وہ تو ہم نے شروع یتیم کے نام سے کیا، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ صرف ان بچوں کو داخلہ دیا ہے جو یتیم ہیں. لیکن اب جو اکیڈمیاں مزید بنیں گی اور انشاءاللہ آپ ان کی بنیادیں رکھیں گے تو اس میں ہم اس کے ساتھ غریب کو بھی شامل کریں گے. اس لیے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ ان کا والد تو زندہ ہے لیکن وہ یتیموں سے بھی زیادہ اس بات کے مستحق ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور انہیں بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. تو اب تو جیسے آپ نے کہا بھی تھا اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہزاروں میں اس طرح کی اکیڈمیز ہوں، ہر صوبے میں ہو اور ہر شہر میں ہو، اور کوئی بھی بچہ ایسا باقی نہ ہو جسے تعلیم نہ ملے. تمام بچوں کو، خواہ وہ یتیم ہو یا وہ غریب ہو، تمام پاکستان کے بچوں کو تعلیم ملے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور اب آپ انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. آپ نے یہاں کی فیسلٹیز کے حوالے سے بات کی تو وہ تو آپ نے خود دیکھی ہے کہ یہاں بچے کو کوئی بھی یعنی ضرورت زندگی، مثلا یہاں ایک بچے کو اس کے تعلیم کے حوالے سے یا زندگی کے باقی جو ضروریات ہیں وہ سب یہاں ایک ہی شیلٹر کے اندر ہے، اس 4 دیواری کے اندر. اور اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش یہ کی ہے کہ ایک صاف ستھرے ماحول میں رہیں. یعنی ان کے کپڑے ہیں، ان کا کھانا پینا ہے، ان کی کتابیں ہیں، ان کے علاج معالجہ ہے. پھر ان کے کھانے پینے کے حوالے سے ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ یہاں ہم باہر سے تیار گوشت نہیں منگواتے بلکہ یہاں خود ذبح کر کے یہاں خود وہ کرتے ہیں. ان کی اگر چائے ہے تو اس کے لیے ہم نے یہاں دودھ کا جو انتظام کیا ہوا ہے وہ یہاں خود اپنا ڈیری فارم، اپنی ہی گائے. اس کے علاوہ یہاں اندر ہی باربر بھی ہے اگر ان کے بال وال کے مسئلے ہو، یہاں اندر ٹیلر بھی ہے اگر ان کے کپڑوں کے مسئلے ہیں، اور باقی تو آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. مولانا الیاس سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کے یہاں کے بچوں میں آپ نے کیا چیز نوٹس کی، اور یہ بچے آگے جا کر کیا یہ اپنی زندگی کے مقاصد میں کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے؟ انشاءاللہ جس طرح کہ آپ نے سوال کیا تو میں اس کے جواب میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ ہاں مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، جو بچے یہاں سے فراغت پا چکے ہیں ماشاءاللہ وہ باقاعدہ میڈیکل کالج میں یا وہاں سے فراغت، تو ان کا ارادہ یہ ہے جو حضرت مولانا صاحب کا ہے کہ بڑھ کر قوم کی خدمت کریں گے، غریبوں کا جو ہے وہ ملجا و ماوا بنیں گے. اور ان کی مرکزیت اس میں ہے. وہ یہاں پر آ کر ہمیں کبھی کبھی بتاتے ہیں، کبھی کبھی ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کوئی یہاں پر آئے اور باقاعدہ کچھ ہمیں بتائے کہ آپ کا آئندہ کیا ارادہ ہے، تو باقاعدہ ارادہ رکھتے ہیں. میں خود ان سے ملا ہوں، ان کو سنا ہوں، بار بار دیکھا ہوں. وہ باقاعدہ بڑے دلچسپ انداز میں غربت کا تذکرہ چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس طرح غریب تھے اور اس طرح کرتے تھے، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا اور اب ہم انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر نکالیں گے. مولانا صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ پورے ملک پاکستان میں تقریباً 41 تا 42 لاکھ کم و بیش یتیم ہے، اور یہ اکیڈمی 800 بچوں کی کفالت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو 41-42 لاکھ یتیموں کے حوالے سے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم اب بھی شرمندہ ہیں. قیامت کے دن شاید ہم سے پوچھا جائے کہ 8 سے ہوتے بہت کم تعدادی ریشو، 41-42 لاکھ میں آپ کیا کما چکے ہیں، کیا کر چکے ہیں. تو ہم ان بچوں کی اس لیے تعلیم دیتے ہیں
اور یہاں پر ان کو اچھی تربیت دے رہے ہیں کہ یہ بڑھ کر ہمارے کندھوں پر جو بوجھ پڑا ہے وہ اس کو ہلکا کرے، کیونکہ 41-42 لاکھ یتیموں کو یہ آگے کرنا ہے جی۔ اور اس میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ تقریباً ہزاروں اس طرح اکیڈمیاں بنیں گی انشاءاللہ پورے خلوص کے ساتھ، تو اگر سب لوگ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے تو یہ کام بہت آسان ہے جی۔ یہ ایک آدمی کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ ماچس کی ایک تیلی اپنے سر پر آگ رکھتی ہے تو پورے بڑے بڑے دیووں کو گرما دیتی ہے۔ آپ عمر میں چھوٹے ہیں، 23 مارچ کو آپ کی عمر انشاءاللہ 12 سال ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اپنے سر پر آگ لگائے تو حساب دے کر گرم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مولانا سر، جب آپ امہ چلڈرن اکیڈمی کی بنیاد رکھ رہے تھے تو اس وقت ایسی کیا مشکلات آپ نے سامنے آئی، اور جب وہ مشکلات آپ کے سامنے آئی تو آپ نے کیسا پلان کیا؟ مطلب آپ نے اس وقت ہار مان لی تھی کہ نہیں، آپ نے یہ سوچا تھا آپ کہ نہیں اس مشکلات کا میں نے سامنا کرنا ہے اور میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے؟ جب آپ اس نظام کا سسٹم کا بنیاد رکھ رہے تھے تو کیسی مشکلات اور کس قسم کی مشکلات آپ کے سامنے آئی تھیں؟ ویسے الحمدللہ جب ارادہ کیا ان یتیموں کے لیے تو اللہ کی مدد ساتھ رہی، اور اب تک کوئی ایسی مشکل نہیں آئی کہ جس طرح انسان یا مایوس ہو جائے یا وہ یہ سمجھے کہ اب تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ نہیں، اللہ نے ہر لمحے اور ہر موڑ پہ مدد کی، اور آج تک بہت اچھے انداز میں کام چل رہا ہے۔ اس لیے تو ہمیں یقین ہے کہ اب ہم آئندہ جو قدم اٹھائیں گے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اور جہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے تو وہاں پھر رکاوٹیں نہیں ہوتی بلکہ کام مدد کے چشمے ٹوٹتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے صاحب، آپ آخر میں مولانا الیاس صاحب سے آپ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کہ جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ میری طرف سے ارادہ خود بھی اور ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یہ بڑھ کر امت مسلمہ کی صعوبتوں اور تکلیفات میں کچھ کمی لائے۔ قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہ جائے گا کہ آپ نے ساری دنیا کے لیے کیا کام نہیں کیا، کیا نہیں کیا، صرف ہم سے اپنے استعداد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو ہم نے بھرپور صلاحیت اور استعداد کو آگے بڑھائیں، جہاں تک ہمارا حوصلہ ہے اس کو باقاعدہ قائم رکھے، اور جتنی ہمارے اندر طاقت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا تو ہم باقاعدہ کام کریں۔ ہم سنتے تھے کہ چونٹی اپنی وزن سے 3 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے، جبکہ ہم صرف وزن سے آدھا بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بوجھ کم ڈالا ہے، لیکن اگر اس بوجھ کو صحیح سنبھالے اور اس کو یہ بلکہ بوجھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے کہ جس کے پاس جس طرح کا یعنی ملکہ توانائی اور استعداد و قوت اور صلاحیت ہو تو اس کو آگے بڑھائیں۔ تو میرا سب سے یہ گزارش ہے میری کہ وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، ان کو جو ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت دے، اور مولانا صاحب کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ غربت کا بھی اس طریقے پر خاتمہ کم از کم ہماری طرف سے ہو جائے گا، تو انشاءاللہ غریبوں کے لیے بھی ہم اپنا اپنی ایک نوالے میں غریبوں کو شریک کریں، ایک نوالے میں۔ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سے طیبہ ہے، وہ ساری دنیا کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو موت کے گھاٹ نہ اتاریں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اس طرح کرے کہ آپ ذرا اپنے لیے سوچے اور باقی یہ آپ کا کام پہنچانا ہے اور عمل کروانا اور ایمان پر لانا ہمارا کام ہے، یہ بس صرف آپ سے ایک ڈیوٹی لینا ہے۔ آپ یعنی ان کو ہدایت یافتہ نہیں کر سکتے، یہ صرف آپ کی نیت کا پروگرام ہے، ایک امتحان ہے۔ تو سب اپنی نیت و اخلاص کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرے گا جی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یعنی میں پرندہ بناتا ہوں مٹی سے اور روح آپ ڈالیے گا جی، یا اللہ، تو روح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈالے گا، ہم کوشش کریں گے جی۔ بہت بہت شکریہ۔ سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ میں تو یہی چاہوں گا اور یہ کہوں گا کہ تمام وہ دوست مسلمان جو ہمارے اس آواز کو سن رہے ہیں تو وہ تمام کے تمام جس طرح اپنے دنیا کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ ایک بچہ کم سے کم اپنی آخرت کے لیے بھی اسپانسر کر لیں، ان کی مدد کر لیں، چونکہ یہ جو یتیم بچے ہیں یا جو غریب بچے ہیں، ان کی مدد سے قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں کامیابی بھی نصیب ہوگی اور ہمیں نجات بھی ملے گی، اور یہ قیامت کے دن انشاءاللہ سفارش کریں گے اللہ کے ہاں۔ تو اب اپنے بچوں کے لیے تو 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 6 بچے جن کے ہیں ان کے لیے بھی وہ کر رہے ہیں، تو کہ کوئی ایک بچہ تو ایسا بھی ہو جس کی مدد ہم نے صرف اس نیت سے کی ہو کہ یہ قیامت کے دن مجھے
काम आएगा. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब. अब आखिर में मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिस तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसके अंडर ढेर सारे इदारे हैं जो कि फलाही काम कर रहे हैं, और पूरी इस्लामी दुनिया में ये एक मुनफरिद इदारा है जो कि कार खैर का काम कर रहा है. और ये दूसरी बात, ये सारे आलिम दीन है और एक आलिम जानता है कि हलाल और हराम में फ़र्क क्या होता है. और इनकी जो पॉलिसी है वो 100% डोनेशन पॉलिसी है, मतलब पूरी दुनिया से इनको जितना भी फ़ंड होता है 1 रुपया वो ये अपनी जेब में नहीं रखते, ये सारे पैसे जो हैं इन यतीम बच्चों के ऊपर ख़र्च करते हैं. और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, मेरा काम देखा और इन्होंने मुझे यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया. और मैंने इनसे ये वादा किया है कि यहाँ पर जितने भी यतीम बच्चे हैं इन सब की तरबियत मैं करूँगा, और इंशाल्लाह इन सब की तरबियत का जो ज़िम्मेदारी मैंने जो अपने कंधों पर उठाई है उसको मैं पूरा करके रहूँगा, और इससे जो है हमारी आखिरत भी बनेगी. तो अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह हम सब को अपने मकासद में कामयाब करे. आमीन. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.